آپ سن رہے ہیں کتاب اسباق تاریخ، سب ہیڈنگ الفاظ الفاظ الفاظ۔ سیکولر اور جمہوری قوتوں کو منظم کیجیے، خیر پسند اور شر بیزار انسانوں کو پکاریے، ووٹوں کی طاقت کو دباؤ کی سیاست کے لیے استعمال کیجیے، جلسوں اور کانفرنسوں کے ذریعے اپنی آواز بلند کیجیے، اپنے حقوق کے لیے احتجاج اور مطالبات کی دھوم مچائیے، ظالمانہ حکومت کو متحدہ طاقت سے اکھاڑ پھینکیے، جمعے کے روز مسجدوں اور مدرسوں میں یوم دعا منائیے، لوگوں کے دلوں کے دروازے پر دستک دیجیے۔ ہر روز کاغذ کے لاکھوں ورق اس قسم کے الفاظ سے سیاہ ہو رہے ہیں اور بے شمار لاؤڈ سپیکر ہر دن ان کو فضا میں بکھیر رہے ہیں، مگر ان کوششوں سے اتنا فائدہ بھی حاصل نہیں ہوتا جتنا قوم کی جیب سے ان پر خرچ کیا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب الفاظ کی پہلوانی ہے، اور الفاظ کی پہلوانی کسی قوم کی حقیقت کی دنیا کا سرما نہیں بن سکتی۔ فرض نماز کا وقت ہو جائے اور مسجد سے آواز بلند ہو، آؤ نماز کی طرف، تو اس وقت عبادت الہی کا مقام مسجد ہوتا ہے۔ ہر شخص کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ مسجد میں آ کر اپنے عابد ہونے کا ثبوت دے۔ اس کے برعکس اگر ایک شخص ایسا کرے کہ عین اس وقت مسجد کے باہر میدان میں شامیانہ لگائے اور لاؤڈ سپیکر پر فلسفہ عبادت کے موضوع پر لمبی تقریر شروع کر دے، تو یہ اس کے عابد ہونے کا ثبوت نہ ہوگا بلکہ صرف ظالم ہونے کا ثبوت ہوگا، کیونکہ اس وقت کسی کے لیے اپنے عابد ہونے کا ثبوت دینے کا مقام مسجد ہے، نہ کہ جلسہ گاہ میں عبادت کے عنوان پر شاندار تقریر۔ اس قسم کی غیر مطلوب عبادت آج لوگوں کے اندر بہت بڑے پیمانے پر جاری ہے۔ دور کے مظلومین کے بارے میں تجویزیں اور بیانات چھپ رہے ہیں، حالانکہ مظلوموں سے ہمدردی کا ثبوت دینے کا مقام سب سے پہلے آدمی کا اپنا پڑوسی ہے۔ دوسروں کو انسانیت اور اخلاق کا سبق دینے کے لیے کانفرنسیں منعقد کی جا رہی ہیں، حالانکہ انسانیت دوست اور بااخلاق حقیقتاً وہ ہے جو خود اپنے معاملات میں انسانی اور اخلاقی اصولوں کی پیروی کرے۔ ملت کو بچاؤ کا نعرہ ہر ایک لگا رہا ہے، مگر فرد کو بچانے اور اس کے حقوق ادا کرنے کی فرصت کسی کو نہیں۔ آدمی اپنے خدا پرست ہونے کا ثبوت وہاں دینا چاہتا ہے جہاں اس کی خدا پرستی ایک شاندار چیز بن کر لوگوں سے خراج تحسین حاصل کرے، حالانکہ اس کا خدا جہاں اس کی خدا پرستی کا امتحان لینے کے لیے کھڑا ہوا ہے، وہ مقامات وہ ہیں جہاں سب کچھ کر کے بھی آدمی کو کوئی عزت و شہرت حاصل نہیں ہوتی۔ سب ہیڈنگ مسلمان کل اور آج۔ آج کل کسی بڑے قومی ادارہ کا ذکر ہو تو مشکل ہی سے اس کے ذیل میں کسی مسلمان کا نام آتا ہے، مگر آزادی سے قبل صورتحال بالکل مختلف تھی۔ اس وقت قومی اداروں کے ساتھ مسلمانوں کے نام اتنی کثرت سے وابستہ تھے کہ کسی ادارے کے تذکرہ کے ذیل میں کچھ نہ کچھ مسلمانوں کا تذکرہ آ جانا ضروری تھا۔ مسٹر ڈی ڈی لکھن پال، سابق صدر ریڈیو مینوفیکچرر ایسوسی ایشن آف انڈیا، پچھلے دور میں لمبی مدت تک آل انڈیا ریڈیو سے متعلق رہے ہیں۔ انہوں نے قومی نشریاتی ادارے سے متعلق اپنی یادداشت شائع کی ہے۔ ٹائمز آف انڈیا، 3 جولائی 1975۔ اس مضمون میں آل انڈیا ریڈیو کے سابقہ حالات کا ذکر کرتے ہوئے جن شخصیتوں کے نام آئے ہیں ان کی تعداد کل 8 ہے، جن میں سے 4 مسلمان ہیں: سر ابراہیم رحمت اللہ، وائی اے فضل بھائی، حاجی حسن علی، سر اکبر حیدری۔ اسی طرح سوتنتر لیڈر مسٹر مینو ڈیسائی سے ایک اخبار نویس نے پوچھا، آپ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کس سے متاثر ہوئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، یوسف مہر علی نے میری زندگی کو نئے افکار سے دوچار کیا، میرا کردار بدلا اور میری قوت فکر کو جلا دی۔ وہ میرے کالج کے ساتھی تھے اور میں اپنی زندگی میں سب سے زیادہ انہی سے متاثر ہوا ہوں۔ 19ویں صدی کے نصف آخر اور 20ویں صدی کے نصف اول میں کثرت سے اس قسم کی مثالیں ملتی ہیں۔ بوڑھے غیر مسلموں میں کتنے ہی ایسے ہیں جو اپنی زندگی کی
سب سے زیادہ قابل ذکر شخصیت کی حیثیت سے کسی مسلمان کا نام لیں گے، مگر اب یہ صورتحال بدل چکی ہے۔ اب اس ملک کے مسلمان زندگی کی سرگرمیوں میں قائدانہ مقام سے ہٹ کر پیچھے کی صفوں میں جا چکے ہیں۔ اس فرق کی وجہ کوئی ظلم یا تعصب نہیں ہے، اس کی وجہ تمام تر اقتصادیات ہے۔ قدیم ہندوستان کی اقتصادی بنیاد زراعت پر قائم تھی۔ اس زمانے میں مسلمانوں کے قبضے میں بڑی بڑی زمینداریاں تھیں۔ یہ صورتحال ان کو نہ صرف حوصلہ اور اعتماد دیتی تھی بلکہ وہ مالی قیمت بھی ادا کرتی تھی جو کسی شعبے میں آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے۔ قدیم زمیندار خاندانوں ہی سے عام طور پر وہ لوگ نکلتے تھے جو علم و عمل کے مختلف شعبوں میں ترقی کرتے تھے۔ آزادی کے بعد اقتصادیات کی بنیادیں زمین کے بجائے صنعت و تجارت ہو گئی۔ مسلمان نئے اقتصادی نظام میں اپنی جگہ نہ بنا سکے، اس لیے وہ زندگی کے تمام شعبوں میں بھی پیچھے رہ گئے۔ گزرے ہوئے کل کو واپس لانے کے لیے احتجاج اور مطالبات کی مہم چلانا اپنی محرومی کی مدت کو مزید لمبا کرنا ہے۔ ہمارے لیے کرنے کا واحد کام یہ ہے کہ محنت اور لیاقت کے ذریعے اقتصادیات کی زمین کو دوبارہ حاصل کریں۔ اس کے بعد ہی یہ ممکن ہے کہ آج کی دنیا میں ہم کو اپنا کھویا ہوا مقام حاصل ہو سکے۔ ترکی کی یہ تاریخ ایک انتہائی مثال ہے جو بتاتی ہے کہ موجودہ زمانہ میں مسلم ممالک کس طرح حالات کا اندازہ کرنے میں ناکام رہے اور نتیجتاً وقت کے مطابق اپنے عمل کی منصوبہ بندی نہ کر سکے۔ اسی کے ساتھ ترکی کی تاریخ میں دو اور علامتی مثالیں بھی ہیں: ملی کام کے لیے جاندار کارکنوں کا نہ ملنا اور تیاری کے بغیر اقدامات۔ جدید ترکی میں دو شخصیتیں علمی اور فکری حیثیت سے انتہائی نمایاں نظر آتی ہیں، ایک نامک کمال، دوسرے ضیاء گوک الب۔ دونوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ دونوں ترکی کے علاوہ عربی اور فرانس زبانیں بھی جانتے تھے۔ 19ویں صدی کی مسلم دنیا کی دوسری تمام شخصیتوں کی طرح اگرچہ یہ دونوں ہی سیاست سے متاثر تھے اور سیاسی انقلاب کو سب سے بڑا کام سمجھتے تھے، تاہم دونوں میں یہ فرق تھا کہ نامک کمال نسبتاً معتدل اور متوازن فکر کے آدمی تھے۔ وہ عملی سیاست سے متاثر ہونے کے باوجود اسلامی اصطلاحوں میں سوچتے تھے اور ترک اتحاد کے بجائے اسلامی اتحاد کے الفاظ بولتے تھے۔ مزید یہ کہ نامک کمال کو ترکی کی جدید نسل میں مقبولیت بھی حاصل ہوئی۔ خالدہ ادیب خانم نے ان کے بارے میں لکھا ہے: نامک کمال ترکی جدید کی محبوب ترین شخصیت تھی۔ ترکی کے افکار و سیاسیات کی تاریخ میں ان سے زیادہ کسی دوسری شخصیت کی پرستش نہیں کی گئی۔ دوسری طرف ضیاء گوک الب ایک آزاد خیال آدمی تھا۔ اس کے فکری نظام میں اسلامی بنیادی عامل کی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ اس کے فکری نظام میں اسلام بنیادی عامل کی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ اس نے دعوت دی کہ ترکی کی تعمیر نو خالص قومی اور مادی بنیادوں پر کی جائے۔ وہ اسلامی تہذیب کے بجائے مغربی تہذیب کا پرجوش علمبردار تھا۔ ترکی کی بعد کی تاریخ بتاتی ہے کہ ترکی میں نامک کمال جیسے لوگوں کے افکار کو غلبہ نہیں ملا، بلکہ ضیاء گوک الب جیسے لوگ عملاً وہاں کی سیاست و قیادت پر چھا گئے۔ اس کی کم از کم ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ضیاء گوک الب کے افکار کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کمال اتا ترک جیسے طاقتور اور مضبوط ارادے کا آدمی مل گیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک وجہ اور بھی ہے۔ نامک کمال نے اگرچہ اپنی قوم کے ایک طبقے میں محبوبیت حاصل کی، تاہم اپنی خطیبانہ ادب میں وہ جن خیالات کو پیش کر رہے تھے ان کے اندر روایتی لوگوں کے لیے خواہ کتنی ہی اپیل ہو، جدید افکار کے عالمی سیلاب میں اس کی حیثیت ایک قسم کے رومانی خواب کی تھی۔ اصولی طور پر بلا شبہ یہ بات درست ہے کہ اسلام کو اجتماعی اداروں کی بنیاد ہونا چاہیے، مگر ایک ایسی دنیا میں جہاں عملی طور پر سیکولر افکار کا غلبہ ہو۔ کوئی شخص اپنا علیحدہ جزیرہ تعمیر نہیں کر سکتا۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جبکہ عمومی فکری فضا کو
اسلام کے موافق بنایا جائے۔ سب ہیڈنگ سیاسی حرص کے بجائے سیاسی قناعت۔ کوئی مرد عورت اپنی اولاد کو تسلیم کرنے سے انکار نہیں کر سکتے۔ یہی سیاست کا معاملہ بھی ہے۔ کسی کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اپنے پیدا کردہ سیاسی حالات کے منطقی نتائج سے انکار کر سکے۔ ایسی ہر کوشش ہمیشہ الٹی پڑتی ہے اور صرف محرومیوں میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ اس کو پاکستان کی مثال سمجھیے۔ پاکستان تقسیم کے نعرہ پر بنا۔ مسلمانوں کی طرف سے ڈائریکٹ ایکشن کی نوبت آ جانے کے بعد بالآخر یہ تحریک کامیاب ہوئی اور فریق ثانی نے اس مطالبے کو مان لیا کہ آبادی کی بنیاد پر ملک کو تقسیم کر دیا جائے۔ مگر 1946 میں جب تقسیم کی سرحدیں طے کرنے کا وقت آیا تو پاکستانی لیڈروں کو نظر آیا کہ تقسیم کے اصول کے مطابق جوناگڑھ اور حیدرآباد جیسی مسلم ریاستیں ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہیں۔ اب انہوں نے کوشش کی کہ دیسی ریاستوں کے معاملے میں الحاق کے اصول کو مبہم رکھا جائے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس طرح وہ بیک وقت کشمیر پر بھی قبضہ کر لیں گے اور حیدرآباد پر بھی۔ کشمیر کو اس دلیل سے کہ وہاں کی آبادی میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، حیدرآباد کو اس لیے کہ وہاں کا حکمراں مسلمان ہے۔ مگر یہ خود اپنے پیدا کردہ حالات کے منطقی نتائج سے انکار کرنا تھا۔ چنانچہ اس کا انجام الٹا ہوا۔ دو خرگوشوں کے پیچھے دوڑنے کی کوشش میں پاکستان ایک کو بھی نہ پکڑ سکا۔ پاکستان بنا تو وہ دو ایسے الگ الگ حصوں پر مشتمل تھا جن میں سے ایک مشرقی حصہ واضح طور پر دوسروں کے مقابلے میں عددی اکثریت رکھتا تھا۔ بنگالی لیڈر حسین شہید سہروردی کی کوششوں سے پاکستان کے سابقہ دونوں حصوں میں سیاسی مساوات قائم ہو گئی۔ صدر ایوب خان کی بنیادی جمہوریت میں یہ مساوات ایک مسلمہ سیاسی اصول کے طور پر باقی رہی۔ اس کے مطابق مشرقی حصے کے 40,000 اور مغربی حصے کے 40,000 نمائندہ ووٹر ملک کی حکومت کا فیصلہ کرتے تھے۔ مگر پاکستان کے رہنما اس نظام کے خلاف ہو گئے۔ انہیں صدر ایوب کو اقتدار سے ہٹانا تھا اور اس کی سب سے زیادہ آسان تدبیر یہ تھی کہ عوام کو یہ کہہ کر ان کے خلاف بھڑکا دیا جائے کہ بنیادی جمہوریت قائم کر کے انہوں نے عوام کے سیاسی حقوق کو غصب کر رکھا ہے۔ اب پاکستان میں تحریک جمہوریت چلائی گئی۔ بے پناہ نقصانات کے بعد بالآخر تحریک کامیاب ہوئی۔ صدر ایوب خان اور ان کی بنیادی جمہوریت دونوں ختم ہو گئے۔ 1980 میں پاکستان کا پہلا عوامی انتخاب ہوا جس میں ہر بالغ کو ووٹ دینے کا حق حاصل تھا۔ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کی آبادی چونکہ زیادہ تھی، اس کے نمائندوں کی تعداد مرکزی اسمبلی میں زیادہ 55% ہو گئی۔ مساوات ٹوٹ گئی اور بنگلہ دیش نے پاکستان کے اوپر سیاسی بالاتری حاصل کر لی۔ اب پاکستان کے رہنما چیخ اٹھے۔ انہوں نے جمہوریت کے فتنہ کو یہ سمجھ کر جگایا تھا کہ وہ خود ان کو اقتدار تک پہنچانے کا زینہ بنے گی، نہ اس لیے کہ بنگلہ دیش کے سیکولر لیڈر اس کو استعمال کر کے پاکستان کے اقتدار اعلیٰ پر قابض ہو جائیں گے۔ انہوں نے چاہا کہ جمہوریت کو دوبارہ پابند جمہوریت بنائیں اور مشرقی اور مغربی حصے میں مساویانہ نمائندگی کا اصول قائم کریں جیسا کہ وہ پہلے قائم تھا۔ مگر عوامی جمہوریت کو زندہ کرنے کے بعد اس قسم کی کوشش خود اپنے پیدا کردہ حالات کے نتائج سے بھاگنے کے ہم معنی تھا۔ بنگلہ دیش عوامی رائے دہی کے اصول کے تحت ملی ہوئی سیاسی فوقیت کو چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ جمہوری منطق کے تحت پیدا شدہ نتائج کے انکار نے نئے شدید تر مسائل پیدا کیے۔ دونوں حصوں میں کشمکش بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ وہ نوبت آئی کہ خود پاکستان دو ٹکڑے ہو گیا۔ 1978 میں یہ تجربہ اب ایک نئی شکل میں دہرایا جا رہا ہے۔ پاکستان کے دوسرے عوامی انتخاب 1977 میں بھٹو پارٹی کو کامیابی حاصل ہوئی۔ حزب مخالف کے لیے یہ سیاسی محرومی ناقابل برداشت تھی۔ اس نے الیکشن کے نتائج کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے نعرہ لگایا کہ بھٹو پارٹی دھاندلی کر کے الیکشن جیتی ہے، ورنہ پاکستانی عوام کی 99% اکثریت ہمارے ساتھ ہے۔ انہوں نے
دوبارہ الیکشن کراؤ کے نام پر پاکستانی شہروں میں ہنگامے شروع کر دیے۔ اس صورتحال سے فائدہ اٹھا کر فوجی افسروں نے بغاوت کر دی اور حکومت پر قبضہ کر لیا۔ عوام کو مطمئن کرنے کے لیے جنرل محمد ضیاء الحق نے اعلان کیا کہ وہ صرف ریفری کے طور پر حکومت کے ایوان میں داخل ہوئے ہیں اور بہت جلد منصفانہ الیکشن کرائے جائیں گے۔ پاکستان قومی اتحاد کے لیڈر خوش ہو گئے اور 1977 کو عام الفتح قرار دیا، مگر بھٹو پارٹی کے جلسوں میں عوام کی بھیڑ نے بتایا کہ بھٹو کے بے اقتدار ہونے کے باوجود عوام اب بھی اسی کے ساتھ ہے، اور اگر الیکشن ہوا تو بھٹو پارٹی ہی دوبارہ برسر اقتدار آ جائے گی۔ جس جمہوریت کو لانے کے لیے پاکستانی رہنماؤں نے 4.5% خرچ کر دی تھی، وہ جب آئی تو معلوم ہوا کہ وہ ساری کی ساری بھٹو جیسے لوگوں کے حصے میں چلی گئی ہے۔ جس جمہوریت کو لانے کے لیے پاکستانی رہنماؤں نے 4.5 خرچ کر دی تھی، وہ جب آئی تو معلوم ہوا کہ وہ ساری کی ساری بھٹو جیسے لوگوں کے حصے میں چلی گئی ہے۔ ان کو محسوس ہوا کہ مسئلہ صرف جمہوری انتخاب کا نہیں ہے، بلکہ مسئلہ انتخابات کی پیش آمدہ مصیبت اور ان کے متوقع بھیانک نتائج کا بھی ہے۔ اب انہوں نے اپنے نعرے بدل دیے۔ انہوں نے کہنا شروع کیا کہ جمہوریت کو جلا ڈالو، لوگوں کی آزادیاں سلب کر لو، عمر کا کوڑا حرکت میں لاؤ۔ یہی پاکستان کے تمام مخالف بھٹو رہنماؤں کا ذہن ہے۔ کوئی اس بات کو بھدے الفاظ میں کہہ رہا ہے اور کوئی خوبصورت الفاظ میں، مگر ظاہر ہے کہ اس قسم کی سیاست خود اپنے پیدا کردہ حالات کے نتائج کو قبول نہ کرنا ہے۔ جب پاکستان میں عوامی جمہوریت کو زندہ کیا گیا ہے تو اب یہ ممکن نہیں کہ اس کے منطقی نتائج کو ظہور میں آنے سے روکا جا سکے۔ پاکستانی رہنماؤں کی یہ سیاست بلا شبہ ان کے لیے نہایت مہنگی پڑے گی۔ نظام مصطفیٰ اور نظریہ پاکستان جیسے الفاظ بول کر اس سیلاب کو روکا نہیں جا سکتا۔ اس قسم کی غلطی بار بار کیوں ہوتی ہے؟ اس کی وجہ سیاسی حرص ہے۔ ہمارے رہنما صرف اتنے پر قانع ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں جو حقیقی حالات کے اعتبار سے انہیں مل سکتا ہے۔ ان کی اس کمزوری نے انہیں غیر حقیقت پسند بنا دیا ہے۔ وہ ایسے اقدامات کرتے ہیں جن کو نبھانے کی طاقت ان میں نہیں ہوتی۔ اسلامی تعلیم کے مطابق اگر وہ حرص کے بجائے قناعت کا طریقہ اختیار کریں تو وہ زیادہ بڑی اور حقیقی کامیابی حاصل کریں اور قوم کو بھی نئے نئے مسائل سے دوچار کرنے کی ذمہ داری سے بچ جائیں۔